بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے کا حاکم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت و پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا ہی اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی، حتیٰ کہ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا۔ وہ بیوقوف آگے سے کہنے لگی، جہنمی پیچھے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی مگر مجھے یہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، جہنمی پر ہٹ، میں نے غلطی کر دی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ تو شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کون گارنٹی دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبان ضد عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، وہ بھی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی بھی اب طلاق لینا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کیا واقعی پیش آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائے طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی نے اس سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائے جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کی ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو، کوئی واقعہ ایسے سنائیں۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کیسے پیش آیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ جلدی میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی داخل ہوا میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے کی چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک کر دیا اور بند کر دیا۔ جب میں نے لاک لگا کر آگے بڑھا تو اس لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا یا مالک، اے اللہ، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہا اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے تالا کھول دیا۔ لڑکی سے کہا چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو امام شافعی نے اس سے کہہ دیا آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا سارے علماء سے بحث کرنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ جی قرآن میں کیسے؟ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں خوبرو عورت اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان علی شان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ: بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ بہت ہی دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا ماں باپ اس کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے کے پر ماں باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن انتظام کر دیا گیا۔ صبح یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی اس جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المؤمنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ ابن اسحاق وغیرہ وغیرہ۔